دنیا میں آپ کو کوئی مثال ملتی ہے اس دور میں اس قسم کا کام ہونا اتنے ہائی پروفائل پرزنر کے ساتھ؟ عبدالغفور انجم جو ایس ایس پی ہیں انہیں تبدیل کیا گیا، تو یہ بات ایک کان کھڑے کرنے والی تھی کہ عبدالغفور انجم کیوں ہٹے؟ ایڈورسٹی میکس ہیروز بٹ ٹریجڈی میکس دیم اے لیجنڈ۔ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو عمران خان ہیرو نہیں رہیں گے، تو وہ لیجنڈ بن گئے، اور لیجنڈز نیور ڈائی۔ آپ کو نہیں لگتا یہ سب کا سب ایک ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈیل بھی ہو سکتی ہے؟ کیا مشکل ہے رپورٹ بنانا پاکستان میں؟ اگر وہ چاہے اس کو چھپانا تو کیا وہ چھپا نہیں سکتے تھے؟ ڈیل تو ہوگی، اور ڈیل ہی ہوتی ہے جب الیکشنز نہیں ہوتے، جب عدالتیں نہیں ہوتی تو ڈیل ہی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈیل کیسی ہوگی؟ دیر آر ٹائپس آف ڈیلز۔ ڈیل نمبر 1 نواز شریف 2000۔ اچھا، مشرف دور کے اختتام پر ایک اور ڈیل ہوتی ہے، لیکن وہ ڈیل نواز شریف نہیں کرتے، وہ ڈیل کرتی ہیں محترمہ بینظیر بھٹو۔ وہ کہتی ہیں الیکشنز کرواؤ، وردی اتارو، واپس آنے دو، ہاں تم کو پریزیڈنٹ بنا دیں گے ان سویلین کیپیسٹی۔ اسٹیبلشمنٹ وہ کیوں کرنا چاہے گی ڈیل؟ ان کو دینے کے لیے عمران خان کے پاس کیا ہے؟ ایک میگا پروجیکٹ تھا پاکستان کی سیاست میں، اور اس میگا پروجیکٹ کا نام تھا میگا پروجیکٹ نواز شریف۔ ضیاء سے لے کر آج تک تقریباً 10 آرمی چیفز آئے، ان میں سے ایک مشرف کے علاوہ تمام اسٹیبلشمنٹس نواز شریف کے ساتھ مکمل طور پہ الائنڈ رہے۔ رفتار ہے کیا؟ کس کا پرو ہے، کس کا اینٹی؟ اس کا جواب دے دیں۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ پورے ملک میں اس وقت عمران خان کی بات ہو رہی ہے، ان کی صحت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے اور اس کے ملک پہ کیا اثرات پڑیں گے، اس پوڈ کاسٹ میں اس سب پر بات ہوگی۔ خبر تو آپ تک بھی پہنچ گئی ہوگی کہ وہ 85% بینائی اور وہ تمام تر چیزیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا میں آپ کو کوئی مثال ملتی ہے کہ کوئی اس لیول کا انسان ہو جو وزیر اعظم بھی رہ چکا ہو اور اس کی فیملی یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہو یا وہ الزام لگا رہی ہو، جو بھی ہو، کہ جیل میں کس قدر میڈیکل نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا گیا ہو؟ کوئی مثال ملتی ہے آپ کو اس حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان میں نا ظلم، فاشزم، لا قانونیت کی کسی بھی عمل کے بارے میں یقین سے یہ کہنا کہ اس کی مثال نہیں ملتی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس ہر گندے کام کی کوئی نہ کوئی مثال تاریخ میں موجود ہے۔ لیکن اور ہاں، آپ آنکھ ضائع ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو جان ضائع کر دی ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جوڈیشل مرڈر ہوا ان کا۔ سو مثال تو موجود ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں آج جب ہر انسان کو ہر چیز کی خبر مل رہی ہے اور ہر کوئی ہر چیز سے واقف ہے، اس دور میں اس قسم کا کام ہونا اتنے ہائی پروفائل پرزنر کے ساتھ، اتنے ہائی پروفائل پرزنر کے ساتھ کہ وہ 3 مہینے سے اس کا فیملی سے ایکسیس کٹ آف ہے، اور یہی وہ 3 مہینے ہیں جس میں وہ کمپلین کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے اور کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ ایکچولی تھوڑا سا نا آپ کو منہاج پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ 26 جنوری کو خان صاحب کو یا 24 جنوری کو اسپتال لے کے گئے، عبدالغفور انجم جو ایس ایس پی ہیں انہیں تبدیل کیا گیا اسی عرصے میں۔ یہ بات کافی میرے لیے سرپرائزنگ تھی کہ عبدالغفور انجم کو کیوں تبدیل کیا گیا، کیونکہ عبدالغفور انجم تو اپنا کام بہت کمال مہارت سے کر رہے تھے، ان کا جو بھی مینڈیٹ تھا وہ قانونی تھا، غیر قانونی تھا، اس پہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ وہ غلط صحیح سے نہیں، لیکن وہ جن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ان کے لیے کام پوری تندہی کے ساتھ کر رہے تھے اور وہی کام کر رہے تھے جو ان سے ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو ہٹا دیا گیا۔ تو یہ بات ایک کان کھڑے کرنے والی تھی کہ عبدالغفور انجم کیوں ہٹے، اور اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ عمران خان کی آنکھ کو لے کر گراس مس کنڈکٹ یا نیگلیجنس ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اور بیکاز یہی وہ زمانہ ہے جب ان کی اپنے ملاقاتیں بھی بند کی ہوئی ہیں۔ اب یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ملاقاتیں اسی خوف سے بند کی کہ کوئی میس اپ ہو گیا تھا اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس سے کیسے ڈیل کیا جائے، یا یہ ملاقاتیں ویسے ہی بند تھیں اور یہ میس اپ ہو گیا اور سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کس طرح ڈیل کرنا چاہیے۔ باٹم لائن ایک ہے مناج، عمران خان از دا موسٹ فیمس پاکستانی۔ دیکھیے نا، آج کل ایک دور ہے آپ ہر چیز کو نا فیلنگز جو فیکٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہیں۔ مجھے عمران اچھا نہیں لگتا نا تو میں بولوں گا کہ عمران خان دنیا کا بدترین مخلوق ہے، اور مجھے اگر نواز شریف اچھا نہیں لگتا نا تو میں بولوں گا نواز شریف کو تو سیاست ہی نہیں آتی، یا میں کوئی بھی آبجیکٹیو ٹروتھس کہ نواز شریف پاکستانی پالیٹکس کا ایک پلیئر ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، میں بولوں نہیں نواز شریف کچھ بھی نہیں ہے۔ زرداری سندھ پہ حکمران ہے، انہیں سیاست آتی ہے، آبجیکٹیو فیکٹ ہے، صحیح غلط پہ اختلاف ہو سکتا ہے،
لیکن آج کل ایک وہ چل گیا ہے کہ بس فیکٹس میٹر نہیں کر رہے. یہ ایک فیکٹ ہے کہ دور حاضر کا سب سے ہائی پروفائل پاکستانی عمران احمد خان نیازی ہے. وہ شخص پچھلے 2.5 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں بند ہے، جن میں سے بیشتر کیسز خاصی بوگس نوعیت کے ہیں. ان کی اپیلیں فکس نہیں ہو رہی ہیں، یہ فیکٹ ہے. ابھی ہم نے ایک ڈاکومنٹری کے دوران دیکھا کہ جولائی 2018 میں مریم اور نواز شریف صاحب اریسٹ ہوئے جب لندن سے واپس آئے 13 جولائی کو، اور 13 ستمبر کو یا 11 ستمبر کو ان کی اپیلز فکس ہوئیں اور 18 ستمبر کو وہ دونوں جیل سے باہر آ گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی، ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. عمران خان کی ہائی کورٹ میں اپیلیں بھی فکس نہیں ہو رہی، ان کا ایکسس بند ہے، یہ فیکٹ ہے. کیسز کی نوعیت انتہائی مشکوک ہے، اگر بالکل ہی بوگس اگر آپ چلیں آپ کچھ بھی کہتے ہیں تو ان کو قانون کے دروازے ان پہ بند ہیں، ملاقات کے دروازے ان پہ بند ہیں. اور اب ان کی فیکٹ یہ ہے کہ رپورٹ کے مطابق بیرسٹر سلمان صفدر کی کہ ان کی آنکھ کی بینائی، ایک آنکھ کی بینائی تقریباً جا چکی ہے. یہ فیکٹس ہیں. ان فیکٹس کو دیکھتے ہوئے آپ ایک سیکنڈ کے لیے صرف یہ سوچیں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا نون لیگ پی ٹی آئی کے اس سے باہر آئیں، آپ ایک پاکستانی بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے. کیا یہ پاکستان کے لیے اچھا ہو رہا ہے؟ یہ ایگزامپلس کوئی اچھی ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہیں؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں منہاج، اختلاف بالکل کریں، مخالفت کریں، سیاست کریں، سب کچھ کریں، لیکن جب آپ اپنے مخالفین پر ہر قسم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، ان کو بالکل ڈسارم کر دیتے ہیں، ان کو بالکل بے بس کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کا مخالف دنیا کا سب سے طاقتور ترین ویپن استعمال کرتا ہے. وہ ویپن ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جانتے ہیں اس ویپن کا نام کیا ہے؟ نفرت. جب کسی شخص پر تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ بے بس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نفرت کرنا شروع کرتا ہے. اور جب آپ اپنے ملک میں نفرتوں کے بیج بوتے ہیں نا، تو پھر دشمن اس کو استعمال کرتا ہے. آپ کے دائیں بائیں شمال چھوڑ کے ہر طرف دشمن ہے. آج جو ہم کو بہت قریب بھی محسوس ہو رہا ہے وہ ہمارا، میں سچ بتاؤں، ہمارا چین کے سوا دنیا میں شاید کوئی بھی پکا دوست نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ چین کو سلامت رکھے. وہ پتہ نہیں کیوں ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن چین کے علاوہ آپ کا جیو اسٹریٹجکلی کوئی ایسا آل ویدر فرینڈ کوئی بھی نہیں ہے. اب تو یہ بات آپ مڈل ایسٹ کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو جب آپ اس طرح دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں کہ جب آپ کے اتنے ڈاؤٹ اور مسٹرسٹ کے ریلیشن شپ ہے دنیا میں، اور آپ ملک کے اندر اتنی نفرتیں ہم پروان چڑھائیں گے، تو پھر تو لوگ استعمال کریں گے اس کو. سو دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اس میں کوئی شک نہیں ہے بی ایل اے کو انڈیا اسپانسر کر رہا ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس پروپیگینڈا کو، اس چیزوں کو، جو چیزیں ہوا دے، دیکھیں آل ٹیررزم از اے فارم آف پروپیگینڈا. تمام دہشت گردی پروپیگینڈا کی ایک قسم ہوتی ہے. اس پروپیگینڈا کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے. انڈیا تو کر رہا ہے، وہ تو دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے پاکستان تباہ برباد ہو جائے نا. انڈیا کی تو خواہش ہی ہے، وہ کیوں چاہے گا پاکستان پھلے پھولے. ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کیسے اس کو کاؤنٹر کریں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت ہم، چاہے وہ اسلام آباد ہو، پنڈی ہو، بلوچستان ہو، ہم اس نفرت کے ایک وشس سائیکل میں پھنس گئے. اور ہم لوگوں کو، جو بھی لوگ اقتدار میں، طاقت میں، ان کو ان 200 تو میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، 20-30 لوگوں کے جھرمٹ سے باہر نکلنا پڑے گا جو ان کے کان میں ایک ہی طرح کا ایکو چیمبر میں فیڈ بیک دے رہے ہیں اور حقیقت کو اوجھل رکھ رہے ہیں ان کے سامنے سے. صحیح. اچھا سر، لیکن بیک ٹو عمران خان، ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی تک جتنی بھی بات ہوئی، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف کا نریٹو ہے. کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں، بلکہ بہرحال بیانیہ تو ایک یہ بھی ہے نا. آپ کو نہیں لگتا یہ سب کا سب ایک ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ڈیل بھی ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں کیا مشکل ہے؟ رپورٹ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، فیکٹس کی بات کر رہے ہیں، یار دیکھو ہے، لیکن کیا مشکل ہے رپورٹ بنانا پاکستان میں؟ وہ بھائی ایک بات تو ہے نا، اگر وہ نہ چاہیں، اگر وہ چاہے اس کو چھپانا، تو کیا وہ چھپا نہیں سکتے تھے؟ تو آپ کو نہیں لگتا یہ سب کچھ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، ڈیل بھی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں، اس میں دو باتیں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں.
میں بذات خود یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیل تو ہونی پڑتی ہے, ڈیل تو ہوگی اور ڈیل ہی ہوتی ہے. جب الیکشنز نہیں ہوتے, جب عدالتیں نہیں ہوتی تو ڈیل ہی ہوتی ہے. ورنہ عدالتیں اور الیکشنز اور ادارے اور جو پروسیسز ہیں جمہوریت کے, وہ ڈیل کی ضرورت نہیں پڑتی, پروسیس فالو ہوتا ہے, ہو جاتی ہے. لیکن جب یہ سارے پروسیسز معطل ہوتے ہیں تو پھر ڈیل ہی ہوتی ہے نا, مطلب. اور ڈیل کس سے ہوتی ہے؟ جو ڈیل میکرز ہوتے ہیں, جو پاور بروکرز ہوتے ہیں, انہی کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے. تو بھیا ڈیل تو ہوگی, اور میری خواہش ہے ڈیل ہو جائے. سب سے پہلی بات ہے کیونکہ پاکستان جس کیوس میں ہے اس وقت, دیکھیے اکنامکلی ہم ڈولڈرمز میں, ہماری اکانومی کا برا حال ہے. یو اے ای $2 ارب, اور پھر اس نے 2 مہینے کے لیے رول اوور کیا ہے 6.5% سود پہ. 6.5%. آپ کی ایف ڈی آئی نیگیٹو ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اکانومی از ان ڈائر اسٹریٹس رائٹ ناؤ. اگر یو اے ای یہ پیسے نکال لیتا ہے تو آپ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہی میٹ کر پائیں گے, ٹھیک ہے نا. سو اس بات کو آپ سمجھیں. اکانومی آپ کی ڈاؤن ہے, ٹیررزم آپ کے ملک میں ہو رہا ہے. گلوبلی کیا صورتحال ہے آپ کے سامنے؟ ایران میں جنگ ہونے والی ہے, بورڈ آف پیس کا معاملہ الگ ہے. یہ تو آپ کے ویسٹ پہ ہو گیا. ذرا ایسٹ پہ آ جائیں. ایسٹ پہ انڈیا نے, آپ کو پتہ ہے منہاج کتنا, ہمارے یہاں ایک تو ہم تھوڑا اتنا ہی اپنے مسائل ہیں کہ دائیں بائیں دیکھتے نہیں ہیں. $85 بلین کا ڈیفنس بجٹ پاس کیا انڈیا نے. $85 بلین, اپ 15% فرام لاسٹ ایئر. اس نے ایک اور ڈیل کی ہے رفال کے ساتھ, 114 رفال خرید رہا ہے. وہ جو 8, ہم نے تو 8 ہی 7-8 گرائے تھے, وہ مودی کو غصہ آ گیا ہے, اس نے 7-8 جو تھے اس کو تو ریپلیس کیا ہی ہے, اور اس نے 114 رفال اور خریدے. ہمیں اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے, اپنی افواج پہ پورا بھروسہ ہے کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت کر لیں گے. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ تھریٹ موجود ہے, اور انڈیا کا جو ریڈ فیس ہوا ہے انڈیا, اس سے انڈیا آرام سے نہیں بیٹھے گا مودی, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بڑی کلیئر ہے. دوسری طرف اکنامک فرنٹ پہ میں واپس اگر ایک نمبر آپ کو دے دوں, جو ٹیرفس ملے انڈیا کو اور بنگلہ دیش کو, یو ایس میں اور ای یو میں, اس کے بعد ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس آر انڈر ہیوج اماؤنٹ آف پریشر. تیسری بات میں آپ کو بتا دوں, آپ کا جتنا آئی ٹی ایکسپورٹ ہے, آپ $3-4 ارب کی آئی ٹی ایکسپورٹ کرتے ہیں منہاج, اس میں سے زیادہ تر چیزیں جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں, مینیج سروس, دوسری طرح کی چیزیں, وہ اگلے 3 سے 5 سالوں میں اے آئی کر دے گی ان چیزوں کو. اس کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہوگی. ہم کوئی آئی پی نہیں بناتے, مطلب ہم کوئی الگ سے سافٹ ویئر نہیں بیچتے, اپنی سافٹ ویئر بنا کے نہیں بیچتے. تو وہاں پہ الگ تھریٹ لوم کر رہا ہے اے آئی کی وجہ سے. ہماری اکانومی از انڈر سیویئر پریشر. لوکل بزنسز انویسٹ نہیں کر رہے, باہر سے پیسہ آ نہیں رہا, تھریٹس بڑھتی جا رہی ہیں, لا اینڈ آرڈر خراب ہے. تو بھائی اب ڈیل نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ ڈیل کے حالات. اور دوسری بات, اب اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ سیکیور ہے. ڈیل جب آپ کہہ رہے ہیں, ڈیل سے مراد کیا ہے آپ کا؟ بھائی ڈیل سے مراد ہوتی ہے کہ میں اور آپ بیٹھیں, اور میں نے کہا جب پروسیسز معطل ہوتے ہیں تو ڈیل ہی ہوتی ہے. تو میں اور آپ بیٹھیں اور معاملات طے کریں اور حل کریں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ڈیل تو ہوگی اور ہونی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈیل کیسی ہوگی؟ دیر آر ٹائپس آف ڈیلس. ایگزبٹ 1, ڈیل نمبر 1, نواز شریف 2000. مشرف نے ماشاء اللہ لگایا, نواز شریف کو جیل میں ڈالا. نواز شریف صاحب نے کہا سر میری جان چھوڑیں, میری فیملی کو اور مجھے, سعودیہ میں جا رہا ہوں, میری توبہ میرے باپ کی توبہ, اگلے 10 سال تک میں کسی سیاست میں عمل دخل نہیں کروں گا, میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو, مجھے آپ جیل سے نکال دیں, میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ڈیل نمبر 1 ایٹ دا بگننگ آف مشرف ٹینیور. اچھا, مشرف دور کے اختتام پر ایک اور ڈیل ہوتی ہے, لیکن وہ ڈیل نواز شریف نہیں کرتے. وہ ڈیل کرتی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو. وہ ڈیل کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں الیکشنز کرواؤ, وردی اتارو, واپس آنے دو, ہاں تم کو پریزیڈنٹ بنا دیں گے ان سویلین کیپیسٹی. ٹھیک ہے, ایک ڈیل یہ بھی ہے. اب یہ 2 ڈیلز ہیں, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ کون سی ڈیل کس کے حق میں اور کس کے خلاف تھی, لیکن یہ ٹائپس آف ڈیلز ہیں. ڈیلز ہمیشہ ہوتی ہیں. میں این آر او والی ڈیل کی بات کر رہا تھا کہ لوگ انہوں نے اپنے کیسز بھی معاف کرائے, الیکشنز کی بھی گارنٹی لی, مشرف سے وردی بھی اتروائی, یہ سارا کچھ کیا بے نظیر نے. اس کی کاسٹ انہیں یہ ادا کرنی پڑی کہ وہ بیچاری جان سے چلی گئیں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. لیکن ڈیل یہ بھی تھی اور ڈیل وہ بھی تھی. پھر ایک ڈیل ابھی ہوئی
2019 میں جو نواز شریف نے کی, مجھے جیل سے نکال دیں, میں آپ کو ایکسٹینشن کے لیے پورے ووٹس دوں گا, میں آپ کو پورا سپورٹ کروں گا, میں کچھ بھی نہیں کروں گا, مجھے جانے دیں, اور ملک سے باہر چلے گئے 2019 میں. ڈپینڈس دا ٹائپ آف ڈیل دیٹ از ڈن. میرے خیال سے بہترین ڈیل وہ ہوگی جس میں پاکستان کی بہتری ہو, اور پاکستان کی بہتری صرف ایک چیز میں ہے, فری اینڈ فیئر الیکشنس. دیٹ ول ریسٹور پاکستان. اس پہ میرے خیال سے سب کا, اس بات پہ سب کا اجماع ہونا چاہیے, سب کا, کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہی پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہے. اچھا سر, ویسے ایک بات بتائیں, اسٹیبلشمنٹ ایسا چاہے گی کیوں, وہ ڈیل کرنا چاہے گی کیوں؟ آپ کو پتہ ہے استثنا مل چکا ہے 5 سال کے لیے تمام تر معاملات, آپ کو پتہ ہے, وہ کیوں کرنا چاہے گی ڈیل؟ بیکاز اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, ہر لحاظ سے سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر اس وقت. اب آپ اس پہ اختلاف کر لیں مجھ سے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا آپ کے ساتھ. میں یہ کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سنگل بگیسٹ اسٹیک ہولڈر ہے اس وقت پاکستان کے. پاکستان گرو کرے گا تو سب سے زیادہ فائدہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے, اور پاکستان کو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان بھی اگر کوئی ایک پارٹی, میں عوام کو ہٹا رہا ہوں, عوام ایک پارٹی نہیں ہے اس وقت, میں بات کر رہا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو اینٹیز ہیں. اسٹیبلشمنٹ سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر پاکستان کے اندر کسی قسم کے بھی حالات خراب ہوتے ہیں یا چیزیں خراب ہوتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہے. ایک چیز بتائیں, ڈیل جو ہوتی ہے وہ 2 پارٹیوں کے درمیان ہوتی ہے نا, ایک کچھ دے رہا ہوتا ہے, دوسرا کچھ دے رہا ہوتا ہے. ابھی آپ نے بتا دیا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر تمام تر چیزیں. میرا سوال اس وجہ سے یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیل کیوں چاہے گی, کہ عمران خان کو ان کو دینے کے لیے عمران خان کے پاس کیا ہے. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اسٹیبلشمنٹ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے, اس کے قابو میں ساری چیزیں ہیں, وہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. عمران خان کیا دے گا؟ اس کے پاس تو دینے کے لیے بہت کچھ ہے, کلیئر ہے. عمران خان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ وہ ابھی مجھے تمہارے اس سوال پہ نا وہ ڈائلاگ یاد آ گیا امیتابھ بچن والا, کہ میرے پاس گاڑی ہے, دولت ہے, پیسہ ہے, یہ ہے, تمہارے پاس کیا ہے؟ آئی تھنک عمران خان کے پاس جو ایک چیز ہے وہ ہے مقبولیت, وہ ہے سینٹیمنٹ, وہ ہے ویلیڈیشن. اینڈ آئی تھنک یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کے پاس. ہی ہیز نو کارڈز ایکسیپٹ دس. ایک واقعہ پڑھا میں نے ایک کتاب میں, اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ ایک ٹیچر ایک کلاس میں آیا, کنڈر گارڈن اسٹوڈنٹس کی, چھوٹے بچوں کی کلاس میں ایک ٹیچر آیا. ٹیچر نے آگے کہا کہ ایک فارمر ہے, اس فارمر کے پاس 10 شیپس ہیں, ان میں سے ایک کہیں بھاگ گئی, تو بتاؤ اس کے پاس باقی کتنی بچی؟ تو ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا. ٹیچر نے بولا بتاؤ بیٹا کتنی باقی بچی؟ اس نے بولا 0. تو ٹیچر نے بولا ارے تمہیں میتھس نہیں آتی؟ بچے نے بولا نہیں, آپ کو شیپس کا نہیں پتا. ایک شیپ بھاگے گی تو بقیہ 9 بھی بھاگ جائیں گی. اگر عمران خان آج مزاحمت کر کے بغیر کوئی ایسا کمپرومائز کیے ہوئے باہر آ گیا جس میں اس کی آئیڈیالوجی اور اس کی پوری اسٹرگل کمپرومائز نہیں ہوتی, تو پھر عمران خان اکیلا نہیں ہوگا. پیپل سی پیپل ڈو. اینڈ آئی تھنک یہی وہ $1 ملین کویشچن ہے جو سب لوگ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ یہ عمران خان ہے یا یہ اور بھی لوگ آ جائیں گے. چلیں پھر دیکھتے ہیں پھر اس ڈیل کے بعد کیا ہوتا ہے. کیا وہ سویلین سپریمیسی برقرار ہوتی ہے, وہ جیتتی ہے, یا پھر یہ دوبارہ پروجیکٹ عمران کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے؟ پروجیکٹ کے اوپر مناج میں ذرا یہاں پہ روکوں گا. میں ذرا پلیز آپ کو دیکھیں, آپ کو پھر میں وہی بات دہراؤں گا جو میں نے پہلے کہی تھی. فیکٹس فیلنگس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. نواز شریف آپ کے پسندیدہ لیڈر ہوں گے, عمران خان آپ کے پسندیدہ لیڈر ہوں گے, زرداری بے نظیر آپ کی پسندیدہ لیڈر ہوں گے, بالکل ٹھیک. لیکن کچھ فیکٹس ہیں. یقیناً دیر واز اے پروجیکٹ عمران خان, لیکن وہ پروجیکٹ اب کس طرح ڈسبینڈ ہو چکا ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن ایک میگا پروجیکٹ تھا پاکستان کی سیاست میں. میگا پروجیکٹ, ایک تو پروجیکٹ ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے میگا پروجیکٹ, اور اس میگا پروجیکٹ کا نام تھا میگا پروجیکٹ نواز شریف, جن کو بغیر کسی تجربے کے 1980 میں ہینڈ پک کر کے پنجاب کا خزانہ ان کے حوالے کیا جاتا ہے. پھر 85 میں غیر جماعتی انتخابات کروا کے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے. پھر 90 میں IGI بنا کے فنڈنگ کر کے وزیر اعظم بنایا جاتا ہے. پاکستان ضیاء سے لے کر آج تک تقریباً 10 آرمی چیفس آئے ہیں. ان میں سے ایک مشرف کے علاوہ
تمام اسٹیبلشمنٹس نواز شریف کے ساتھ مکمل طور پہ الائنڈ رہے ہیں. ان میں سے 8 یا 7 آرمی چیفز کو نواز شریف نے خود پک کیا ہے. نواز شریف از دا لانگسٹ رننگ پروجیکٹ آف پاکستان پالیٹکس, اور ہر جگہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. ان کو اچھا وہ لاڈلے بھی ہیں, وہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. 2024 میں جس قسم کی دھاندلی ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ شریف خاندان ہے. اس میں کیا شک ہے؟ اور جس لیول کی اسٹیٹ مشینری ان کے لیے حرکت میں آئی ہے, اور جس قسم کی وہ گریٹ کریڈٹ ٹو سوچ ویڈیوز, وہ عمر زیب نے جو رپورٹ بنائی الیکشن والی, کیا ویڈیو, مطلب مذاق ہے. آپ نے مطلب ایسا بھونڈا مذاق 2024 میں, مطلب اپنی کریڈیبلٹی اور اپنی رسپیکٹ کو فورسیک کر کے شریف خاندان کو طاقت میں لایا گیا کہ بھائی ان کو لانا ہے. وہ کچھ بھی ہوتا نا, وہ ہم جب کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا نا دفتر میں, کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ باسز کوئی کام بول دیتے ہیں تو وہ کام بڑا ہی نقصان دہ ہوتا ہے ہمارے آدمی کی کریڈیبلٹی کے لیے, لیکن وہ کرنا ہوتا ہے. لیکن بس چونکہ کوئی اگر فیوریٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر کیا جاتا ہے, تمام قوانین بائی پاس ہوتے ہیں. تو اس پوری چیز کا کون بینیفیشری ہے؟ وفاق میں شہباز شریف صاحب ہیں, پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں وہاں. مطلب اور کیا ہوتا ہے پروجیکٹ. اور دیکھیے نا, ایک پروجیکٹ ہوتا ہے سڑک بن رہی ہے, ایک پروجیکٹ ہوتا ہے ڈیم بن رہا ہے, ایک پروجیکٹ ہوتا ہے پاور پلانٹ لگ رہا ہے. صحیح سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو عمران خان پروجیکٹ کا اسکیل جو تھا کمپیئر ٹو نواز شریف پروجیکٹ, وہ ایسا ہی ہے کہ وہ ایک محلے کی سڑک بن رہی ہے اور وہ موٹر وے بنی ہے. صحیح, یہ فرق ہے. صحیح ہے, میں سمجھ گیا. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا, آپ اتنی عوام کی بات کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا عوام تو اب خوش ہے ان سے, جس طرح بسنت, مریم نواز, لاہور, پنجاب, آپ کو مطلب فارم 47 کی حکومت, تمام تر چیزیں آپ کو نہیں لگتا اب عوام بھول گئی ہے یا جو بھی ہے بڑا پسند کر رہی ہے؟ اس دفعہ تو آپ نے دیکھا کیسی فیسٹیوٹی تھی. ایک تو اس میں 2 باتیں ہیں مناج. ہزاروں سال پہلے رومن امپائر میں اٹ واز دا فرسٹ ڈیموکریٹک کائنڈ آف اے سیٹ اپ روم میں. تو اس میں جب کوئی ایسا ایمپرر آ جاتا تھا یا کوئی ایسا حکمران آ جاتا تھا جو بہت ان پاپولر ہو رہا ہوتا تھا, تو پھر اس نے وہ کیا کرتا تھا کہ عوام کا دل بہلانے کے لیے کور ایشوز سے وہ کہتا تھا یار, مطلب جیسے قحط پڑ گیا, گندم کی کمی ہے, امن و امان کے مسائل ہیں, فوجیوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی, اس طرح کے ایشوز ہوتے تھے. تو وہ اور لوگوں میں ایک ریزنٹمنٹ ہوتا تھا. تو اس ریزنٹمنٹ کو دور کرنے کے لیے وہ گیمز کرواتے تھے, جس میں ایک جو سب سے مشہور گیمز ہے جس پہ گلیڈیٹر جیسی موویز بھی بنی ہیں کہ کولوسیم کے اندر گیمز ہوتے تھے جس کے اندر کچھ تو خون کا بازار گرم ہوتا تھا. وہ مطلب اس میں لوگوں کی گردنیں اڑ جاتی تھیں اور ایک ہائی انٹینسٹی, مطلب وہ لوگوں کا وہ اتنا انٹینس اور گوری ہوتا تھا, وہ اتنا خطرناک اور شدید کھیل کھیلے جاتے تھے وہاں پہ کہ لوگوں کا دماغ بالکل ہٹ جاتا تھا اس چیز سے جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے. مسلسل اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں لوگوں کا دماغ نہیں ہٹتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ یہ واقعہ میں کبھی نہیں بھولتا, کیونکہ 2007-8 میں جب پرویز الہی صاحب کا پنجاب کی حکومت ختم ہوئی اور الیکشنز کروائے مشرف صاحب نے, تو نواز شریف تو اس وقت بالکل ہی بیک برنر پہ تھے. وہ تو ابھی 7-8 سال سے ملک سے باہر تھے. انہوں نے کیا کیا ہوا تھا, جبکہ پرویز الہی نے پنجاب میں جو کام کیا تھا منہاج, آپ کو اندازہ نہیں ہے پرویز الہی نے کتنا کام کیا. یہ 1122 ان کے زمانے کی ہے, اور سڑکیں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, یوٹیلیٹیز, سستی بجلی بھی تھی, بجلی بھی سستی, ساری چیزیں کر کے پرویز الہی نے ڈیلیور کیا تھا پنجاب کے لیے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے پرویز الہی اور شجاعت الہی کا گھر جس سڑک پہ نا, وہ ان کے ابا کے نام چودھری ظہور الہی روڈ کہلاتی ہے لاہور میں. تو الیکشن کی رات کو باہر بفے ٹیبل لگا ہوا تھا وہاں, مطلب نا پورا سمجھو 500 میٹر کی لمبی ٹیبل تھی اور کھانوں کی دیگیں پک رہی تھیں, اور ہمارے رپورٹرز وہاں پہ CNBC کے سما کے موجود تھے جو کہ رپورٹ کر رہے تھے, جی کھابے تیار ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور اچانک 12:30-1 بجے نا پتہ ہے کیا ہوا, وہ ٹیبلیں لپٹنا شروع کر دی.
ٹیبلیں لپٹنا شروع ہو گئی اچانک, وہ کپڑے وپڑے اترے, ٹیبل غائب, ٹھک ٹھک, پورا کھانے پینے کا انتظام ختم, سناٹا چودھری ظہور اللہ روڈ پہ. اور ماڈل ٹاؤن کے اندر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. یہ منظر آپ نے 8 فروری کی رات کو بھی دیکھا تھا ماڈل ٹاؤن میں, جب ایک پکچر ریلیز ہوئی تھی نون لیگ کی ساری قیادت کی. 4th ٹائم پرائم منسٹر بننے کا خواب جاگتی آنکھوں سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا گیا تھا. لیکن 2007-8 میں نتیجے آنے دیے گئے اور شہباز شریف اور نواز شریف اقتدار میں آ گئے پنجاب میں. اس دفعہ ایسا نہیں ہوا. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پرویز الہی نے بھی بہت زیادہ کام کیا تھا, لیکن جب ووٹ پڑے تو ان کا ڈبہ گول ہو گیا. ابھی اسامہ آپ کے سامنے ٹریول کر کے آ رہے ہیں. جی جی, کیا بتایا انہوں نے آپ کو؟ اچھا, اسامہ نے تو ماشاءاللہ اس دفعہ بہت سفر کیا. وہ ظاہر ہے پہلے ملتان گئے, دین وہ مولانا طارق جمیل کے لیے ان کے گاؤں بھی گئے, پھر وہ لاہور گئے, پھر اسلام آباد گئے. اچھا, اسامہ کا اس نے جو شیئر کیا وہ بڑا خطرناک ہے. اس نے بولا کہ کام ہم ان سے لیں گے لیکن ووٹ خان کو دیں گے. مطلب حکومت بھلے فارم 47 کی اب آ گئے تو اب ان کو چھوڑنا تو نہیں ہے, کام تو لیں گے, لیکن بہرحال ہم ووٹ جو ہیں وہ خان کو ہی دیں گے. یہ پبلک سینٹیمنٹ ہے. اور دوسری بات, تھوڑی دیر کے لیے پنجاب سے باہر آ جاؤ. جماعت اسلامی کتنا کام کرتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی جماعت کام کرتی ہے؟ ڈیموکریٹک جماعت ہے, انتخابات بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, ووٹ نہیں پڑتے. کیا وجہ ہے بھائی صاحب؟ مقبولیت از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو مزاحمت. مقبولیت اور مزاحمت ایک ساتھ پروان چڑھتے ہیں. ہواؤں کے ساتھ چلنے والی جماعتیں مقبول نہیں ہوتی. بڑا کم ایسا ہوا ہے دنیا کی تاریخ میں. اور مریم ہوا کے ساتھ نہیں چل رہی, ہوا کے دوش پہ سوار ہیں, اڑن کھٹولے میں سوار ہیں اس وقت, اور لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. تو مقبولیت تو مشکل ہی ہے. لیکن ایک بات اور میں اس میں دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا, میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ, یہ ایسے ہی ہے کہ میں بسنت ہو گیا, بسنت جو فیسٹیول ہے نا, یہ پنجاب کے ریجن کے لیے عید کے جیسا ایک فیسٹیول ہے. اس پہ پابندی لگی ہوئی تھی جو بھی اس کے ایشوز ہو رہے تھے اس کی وجہ سے, لیکن یہ ایک بڑا پرانا ڈیپلی روٹڈ کلچرل ایک بڑی کول سی چیز ہے وہاں کی. اس طرح کی چیز کو میں اپنے پولیٹیکل اس کو رائڈ کروں پھر, اور میں کہوں کہ نہیں, جو جس نے بسنت منا لی وہ نون لیگ کا ہو گیا, اور جس نے بسنت نہیں منائی وہ پی ٹی آئی کا ہے. یہ بہت ہی فلاڈ تھنکنگ ہے. مطلب میں نے ایک بہت ہی سینئر ٹی وی اینکر ہیں, سینئر ہی ہیں بس, اور ان میں کوئی خاص قابلیت نہیں ہے, ان کا ایک ٹویٹ پڑا کہ بسنت منا کر لاہوریوں نے پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کر دیا. اب بسنت مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ لاہوریوں کا, جب عید منا کر فلانے نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, یا شادی کی تقریبات میں خوشیاں منا کر لوگوں نے کسی چیز کو ریجیکٹ کر دیا. یہ کوئی بیرو میٹر نہیں ہے اس چیز کا کہ کون سی جماعت پاپولر ہے یا ان پاپولر ہے. اچھا, ایک چیز میں چاہوں گا آپ لوگوں کو سمجھا دیں, کیونکہ ابھی آپ کی باتوں سے لوگوں کو لگے گا کہ آپ ظاہر ہے دوسری طرف کی بات کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے حالیہ تاریخ میں مریم نواز کی ایک ڈاکیومنٹری دیکھی ہے, اس میں رفتار کی طرف سے ایک الگ نیریٹو یہ ہے. تو مجھے یہ ایکسپلین کر دیں. ابھی ایک طرف ادھر آپ نے ان کے کاموں کی تعریف کی ہے, اور ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ان کاموں سے ہوگا نہیں. تو آسان طریقہ کے کاموں کی کوئی لوگ بول رہے ہیں کہ آپ نے مریم نواز کے لیے پی آر پیکج بنایا ہے. وہ ہاں یہ ہے کہ ہم نے پی آر پیکج بنایا. دیکھو یہ ایک پرابلم ہے. ہاں منہاج, آبجیکٹیوٹی اتنی معدوم ہو چکی ہے, اتنی کمیاب ہو چکی ہے کہ اگر کہیں آبجیکٹیوٹی نظر آتی ہے تو لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی یہ کیا چیز ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 17, 18 اور 19 کے سالوں میں مریم نواز نے ایک بیلیجرنس, ایک مزاحمتی بیانیے پہ عمل کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب مشرف صاحب نے مارشل لاء لگایا تو بیگم کلثوم نواز نے ایک مزاحمتی کردار ادا کیا, بہادری کا مظاہرہ کیا. یہ سب فیکٹس ہیں. یہ جو اچھا میں نے لوگوں سے, میں نے لوگ آپ سے ہی بولا, آپ لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, کہ لوگوں سے پوچھے اس میں فیکچولی انکریکٹ کیا ہے, فیکچولی انکریکٹ کیا ہے. دیکھیے فیکچولی کچھ بھی انکریکٹ نہیں تھا اس میں. ہاں ہم نے چونکہ مریم نواز کے کرنٹ پاور ٹینیور کو ڈسکس نہیں کیا ہے بہت ڈیٹیل میں, اور اس کو پہ بات نہیں کی ہے, تو ایک تاثر شاید یہ چلا گیا کہ ہم کوئی مریم کے پرو ہو گئے. دیکھیں ہم نہ کسی کے پرو ہیں نہ ہم کسی کے اگینسٹ ہیں. یہ بڑی سمپل سی چیز سب کو سمجھنی پڑے گی.
ود آبجیکٹو ٹروتھ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, اور بالکل اس میں ہم غلطی کر سکتے ہیں, لیکن نہ ہمارا کسی جماعت کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے, نہ کسی اور پلیئر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے. ہمارا آبجیکٹیو کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی سمجھ بوجھ اور عقل کے مطابق جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں, جو فیکچولی کریکٹ ہوتی ہے, اس بیسس پہ ایک نیریٹو لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے. 2017, 18, 19 میں مریم نواز کا ایک مزاحمتی بیانیہ تھا, اس میں میرے خیال سے کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اب انہوں نے ڈیل کر لی ہے اور وہ اس ڈیل کے مزے لوٹ رہی ہیں, اس میں بھی کوئی شاید لوگوں نے وہ لائن مس کر دی ہے کہ اس کے اندر ایک لائن تھی کہ شاید مریم نواز کو وہی راستہ یاد آ گیا جو ان کا دیکھا ہوا تھا. بالکل ٹھیک, وہ خود بتا چکی تھی اور وہ اسی راستے پہ چل رہی ہیں, اس میں کیا شک ہے. مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگ مخالفت میں کیا چاہتے ہیں, کہ ہم ان کو کوئی توے پہ رکھ کے پراٹھا بنانا شروع کر دیں, یا ان کو کسی سیخ میں لگا کے کباب بھوننے شروع کر دیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے, نہ یہ کسی کو اور کو کرنا چاہیے. You see, so that is a very important. رفتار ہے کیا, وہ کس کا پرو ہے کس کا اینٹی, اس کا جواب دے دیں. بہت امپورٹنٹ سوال ہے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھو مناج, میں نے پچھلے 2-3-4 ہفتوں میں تم نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری کیمپینز بھی چلیں, یہ بھی ہوا, وہ بھی ہوا. میرے پاس ان لوگوں کے لیے صرف دعا کے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ آپ کو ہدایت دے. وہ جس قسم کے مس انفارمڈ کیا جھوٹ باتیں میرے ساتھ یا رفتار کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, اس بات کے اوپر ہنسا ہی جا سکتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن میں صرف آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا ان تمام لوگوں سے کہ دیکھیں, جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی نا, وہ آپ کو خوفزدہ کرتی ہے. میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو رفتار سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ نظر آ رہا ہے مجھے, اور آپ مجھے کسی نہ کسی ڈبے میں بند کرنا چاہ رہے ہیں. جماعتی ہے, پٹواری ہے, بک گیا, یوتھ ہے, جو بھی ہے. لیکن میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اپنی توانائیاں اور اپنی محدود عقل کو اس کام میں ضائع مت کریں. یہ آپ سے نہیں ہو پائے گا. وی ول ناٹ فٹ ان اے باکس. کوئی باکس اس وقت نہیں ہے ایسا جس میں ہمارا کانٹینٹ فٹ ہو جائے. ہم اپنا ایک باکس بنا رہے ہیں, ہمارا رائٹ ہے اپنا باکس بنانے کا اور اپنی ڈومین میں آپریٹ کرنے کا, وہ ہم کرتے ہیں. آپ کو بالکل رائٹ ہے, آپ ہمیں آبجیکٹیولی کرٹیسائز کریں. وی اپریشیٹ دیٹ, وی ویلکم کرٹیسزم. آپ ہمیں لائک کرتے ہیں, جزاک اللہ خیر. پیٹریون پہ ہمیں جوائن کریں, ہمیں سپورٹ کریں. لیکن میرا ایک وعدہ ہے شروع دن سے, اور آج پھر کر رہا ہوں, اگر میں کوئی بھی اوپینین کسی کے پیسوں کی وجہ سے بناؤں گا, یا کوئی ایسا وقت آ گیا کہ جب مجھے اپنا اوپینین کسی پیسے کی لالچ کی بنیاد پر بدلنا پڑا, تو رفتار اگلے دن نہیں چل رہا ہوگا. یہ نہیں ہوگا. اوپینین صحیح اور غلط ہو سکتا ہے, لیکن ان اوپینین کسی لالچ, کسی ورلڈلی گین, کسی مفاد کی تکمیل کی خاطر نہیں بنے گا, نہ میرا نہ میری ٹیم کا. یہ وعدہ ہے. اگر ایسی کوئی نوبت آ گئی تو ہم بند کر دیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. ویل گو ہوم. سر آپ تو بند کر دیں گے, لیکن ایک سوال میں واپسی عمران خان کی طرف آؤں گا. آپ تو یہ بند کر دیں گے, لیکن یہ بتائیں جو ابھی بند ہے وہ کب باہر آ رہا ہے؟ ہاں, وہ کب باہر آ رہا ہے؟ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ مناج باہر تو آئے گا. ہاں, کیسے آئے گا یہ میری عقل ابھی اس بارے میں کوئی حتمی بات کہنے سے قاصر ہے. لیکن میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دیکھیں, ایڈورسٹی, مزاحمت اور مخالفت اور مخالف ہوائیں انسان کو ہیرو بناتی ہیں. عمران خان کی پوری زندگی ہیروئزم سے تعبیر ہے. ماں مر گئی, مخالف, اس کو ماں کی بیمہ, کینسر نے اس کو بنایا, اس نے بولا میں لڑوں گا کینسر سے, اس نے ہسپتال بنا دیا. بالنگ ایکشن سے لے کر کرکٹ سے لے کے ہر چیز میں ہی از اے فائٹر. وہ لڑتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو ایک ہیرو لائک امیج ہے پوری دنیا میں. ہر کوئی کہتا ہے, مطلب اس میں کوئی والی بات نہیں ہے. ایڈورسٹی میکس ہیروز, بٹ ٹریجڈی میکس دیم اے لیجنڈ. بڑی گہری بات کی آپ نے. ٹریجڈی میکس دیم اے لیجنڈ. یہ جو آنکھ والی خبر, اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو عمران خان ہیرو نہیں رہیں گے, عمران خان لیجنڈ بن جائیں گے. تو عمران خان ہیرو نہیں رہیں گے, پھر عمران خان لیجنڈ بن جائیں گے. کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ وہ آلریڈی لیجنڈ بن چکے ہیں, لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی سانحہ ہوا جس میں ان کی صحت پر کوئی ایسا کام ہو گیا جو irreversible ہو گیا, تو وہ لیجنڈ بن جائیں گے. اور لیجنڈز نیور ڈائی.